اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ کافرون کے فضائل، اس کا شان نزول اور آیات کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں گی۔ اس سورہ کے فضائل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو سورتیں زیادہ بہتر ہیں، ایک سورہ کافرون اور ایک سورہ اخلاص۔ اور بعض صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں یہ دو سورتیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص زیادہ پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھ لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے ساتھیوں سے زیادہ خوشحال ہو، تمہارے پاس سامان زیادہ ہو جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی 5 سورتیں، آخر کی جو 5 سورتیں سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ہی ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میرا حال اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل بہت خستہ حال تھا۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا تو میں سب سے زیادہ خوشحال رہنے لگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور پانی کاٹنے کی جگہ پر لگاتے جاتے تھے اور سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جاتے تھے۔ یہ تو اس کے فضائل ہے۔ اس کا شان نزول ہے، شان نزول میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس بات پر صلح کر لیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ ایک طبرانی کی روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مساہلت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، جس عورت سے بھی آپ چاہیں گے ہم آپ کا نکاح کر دیں گے، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے ہیں تو ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ ایک تیسری روایت ہے ابو صالح کی حضرت ابن عباس سے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیش کی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے صرف چند بتوں کو ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے۔ اس صورت میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے، قل کے معنی ہے کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا ہوں میں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان دو آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ میں اپنے دین پر قائم ہوں اور تم اپنے مذہب پر۔ تم جانو اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس صورت میں چند کلمات مکرر آئے ہیں، بار بار آئے ہیں۔ اس تکرار کو دور کرنے کے لیے ایک تفسیر تو وہ ہے جس کو امام بخاری نے بہت سے مفسرین سے نقل کیا ہے کہ 2 کلمے ایک مرتبہ زمانہ حال کے لیے آتے ہیں اور دوسری مرتبہ زمانہ مستقبل کے لیے آتے ہیں، اس لیے کوئی تکرار نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بالفعل ایسا ہو رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو،
اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر اور تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کریں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ میرے سچے اور حقیقی معبود کی عبادت نہیں کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ نہ میں کبھی تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا جس کی تم پوجا کر رہے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے ہی الگ الگ ہیں۔ میں تمہارے ترس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تو میری ترس کی عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے نہ آئندہ کبھی توحید اور شرک جمع ہو سکتے ہیں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا مذہب اور میرے لیے میرا دین ہے۔ آپ کو آپ کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ کفار کو صاف صاف بتا دیں کہ میرا دین توحید اور خدا پرستی ہے اور تمہارا دین شرک اور بت پرستی ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ ایسے ہی توحید اور شرک آپس میں ضد ہیں، وہ بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔